وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 نمبر آیا سورہ شعراء وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدقت یا رب العالمین۔ وَأُزْلِفَتْ وا اور اُزْلِفَتْ قریب کر دی جائے گی، الجنت جنت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اہل تقوی کے لیے، وا اور برزت ظاہر کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، للغاوین گمراہوں کے لیے، وقیلا اور کہا جائے گا لہم ان سے، اینا کہاں ہیں، ما وہ جو کنتم تھے تم، تعبدون عبادت کرتے، من دون اللہ اللہ کے ما سوا، حل کیا، ینصرونکم وہ مدد کریں گے تمہاری، او ینتصرون یا وہ تمہارا بدلہ لیں گے، فَقُبْكِبُوا پس اوندھے گرا دیے جائیں گے، الٹے گرا دیے جائیں گے، فیہا اس میں، ہم وہ، والغاؤون اور گمراہ، وجنود اور لشکر، ابلیس ابلیس کے، اجمعون سب کے سب، قالوا وہ کہیں گے، وہم اور وہ، فیہا اس میں، یختصمون جھگڑا کر رہے ہوں گے، تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا یقیناً تھے ہم، لفی ضلال مبین یقیناً واضح گمراہی میں۔ پرسوں ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا دو اسباق میں جو سلسلہ چلا کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ جن کی آپ پوجا کر رہے ہیں یہ تو سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، اور رب العالمین وہ ہیں جنہوں نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے میری رہنمائی کریں گے، اور وہی رب العالمین مجھے کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتے ہیں۔ میری موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا انہی کے حکم پر ہے، اور میں تو یہ چاہت رکھتا ہوں کہ میرا رب میری خطاؤں کو معاف کر دے قیامت کے دن یا جزا و سزا کے دن۔ اے میرے رب مجھ کو شعور اور حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا، اور میرا تذکرہ بعد میں آنے والوں میں اچھائی کے ساتھ رکھنا، اور جو نعمتوں بھری جنت ہے مجھے اس کا وارث بنانا، اور مجھے اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ میرا باپ گمراہ ہے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ کسی کے مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ جو اپنے رب کے پاس پاک صاف دل لے کر کے آئے گا۔ دل کے حوالے سے ہم جو پرسوں گفتگو کر رہے تھے کہ دل کی پاکیزگی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کبھی کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اپنا چہرہ مہرہ، اپنا لباس درست کرتا ہے کہ اگلے بندے نے دیکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر انسان کے دل پر ہوتی ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ بھی سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک روایت میں ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں اور تمہارے دل دیکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دن مال اور بیٹے تو کام نہیں آئیں گے، ہاں جو پاک صاف دل لے کر کے اپنے رب کے سامنے آئے گا یہ اسے ضرور فائدہ دے گا، دل کی پاکیزگی اسے بہت فائدہ دے گا۔ وہ دن کیا ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ،
جنت کو اہل تقوی کے بہت قریب کر دیا جائے گا۔ وہ 50,000 سال کا دن اہل تقوی کو یوں لگے گا کہ ابھی آئے اور ابھی لمحوں میں وہ دن گزر جائے گا ان کے لیے۔ جو اہل تقوی ہوں گے ان کے لیے بڑا ہی آسانی کا معاملہ ہوگا۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سے حساب لینا تو آسان حساب لینا، وہ جلد والا سرعت والا معاملہ کرنا، تو وہ قریب کر دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب تو چھپی ہوئی ہے، اسے بھی ظاہر کر دیا جائے گا گمراہوں کے لیے، وہ بھی ان کے سامنے آ جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان لوگوں سے جن کے لیے جہنم کو ظاہر کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ جن کے نام کی دعائیاں دیتے تھے کہ وہ یہ وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں، وہ فلاں ابن فلاں کدھر ہیں؟ من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر کے آوازیں دیتے تھے۔ هل ينصرونکم، وہ تمہاری مدد کریں گے آج؟ کوئی ہے جس کو تم پکارتے تھے آج تمہاری مدد کریں؟ او ینتصرون، یا تمہارا بدلہ ہی لے لے، ہم تمہیں جو جہنم میں جھونکنے لگے ہیں، کوئی آ کر کے تمہارا حمایتی، یہ کل بھی یہ بات آئے گی صدیق حمیم کے ضمن میں کہ کوئی تمہارا ایسا حمایتی کہ تمہیں عذاب میں مبتلا دیکھ کر کے اس کا بدلہ ہی لینے کے لیے تیار ہو جائے، ہے کوئی ایسا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں الٹا جہنم میں گرا دیں گے، ان کو بھی اور ان گمراہوں کو بھی جنہیں یہ اللہ کے ماں سوا۔ یہاں یہ بات پہلے بھی میں نے کہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، اگر تو وہ اس چیز کی خواہش رکھتے تھے اور وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے، وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جنہیں یہ پکارتے ہیں اور وہ اللہ کی توحید والے تھے، ان کا معاملہ اور ہوگا۔ جس طرح کہ ہم نے سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں خاص طور پہ پڑھا کہ وہ تو یقیناً جنتی ہیں، لیکن انہیں اللہ کا بیٹا بنانے والے، انہیں اللہ کا شریک بنانے والے، اور انہیں ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ کہ جو اللہ کی اولاد گردانتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں، لیکن جن کو بنا رہے ہیں اگر وہ پسند کرتے ہیں ہاں ہمیں بھی سجدہ کیا جائے، ہمیں پوجا جائے، ہمارے نام کی دعائیاں دی جائیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ، تو فرمایا انہیں جہنم میں الٹا گرایا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، یہ سب کے سب ابلیس کے لشکر، یہ شیطان کے لشکر جو ہیں سب کے سب جہنم میں گرائے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، آپس میں بحث کریں گے جہنم میں۔ کیا کہیں گے؟ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم یقیناً ہم گمراہی میں تھے، ہم غلط تھے، ہم ایسے ہی غلط راستوں کا انتخاب کر کے اپنی زندگی دوڑاتے رہے، بھاگتے رہے، ہم غلط تھے، اللہ کی قسم ہم غلط تھے۔ اس وقت وہ قسمیں اٹھائیں گے، پھر وہ کچھ اور باتیں بھی کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے لیے، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے؟ کیا وہ تمہاری مدد پہ قادر ہیں یا تمہارا بدلہ لینے پہ قادر ہیں؟ ان کو اور ان کو، ان گمراہوں کو جہنم میں الٹا ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، اور وہ وہاں پر آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی قسم یقیناً ہم گمراہی میں، واضح گمراہی میں تھے ہم۔ ایک 100 نمبر صفحہ پر ہم نے 2 دعائیں پڑھی تھیں کہ جب طوفان، آندھی، تیز ہوا کے جھکڑ چلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے، اور میں نے جس طرح بتلایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا چل رہی ہے
بادل آئیں گے، بارش برسے گی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی کتنی قومیں اسی طرح ہلاک کر دی گئیں، وہ سمجھتی تھی ہوائیں چل رہی ہیں، بادل آئیں گے، بارش ہوگی، لیکن وہ بادل اللہ کا عذاب لے کر کے آتے ہیں ان پر۔ تو اس لیے میں ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، ان ہواؤں میں جو خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، جس خیر کے ساتھ آپ نے ان ہواؤں کو بھیجا اس خیر کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور ان کے شر اور ان کے اندر جو شر ہے اور جس شر کے ساتھ آپ نے ان کو بھیجا ہے اس سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ بادل گرجنا، اس پر سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ سورہ رعد کی آیہ مبارکہ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتا ہے، الرعد کڑک، بادلوں کی کڑک، جو بادل ان کی آواز ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ شاید کسی بزرگ کے وہ لوٹے میں ڈال لیتے ہیں تو ہم ان کے نام کی دعائیں، وہ آسمان کے بادل کی گرج بھی جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ، اس کی تعریفات کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، من خیفتہ، اپنے رب کے جلال کے خوف سے اس کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات، تسبیح بیان کرتی ہے جس کی آسمان کی گرج بھی اس کی تعریفات کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی زبانوں کو ذکر والا بنائے، شکر والا بنائے، اور اپنی خوبصورت عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم۔